دہشت گرد ایک ایسے نوجوان کی داستان جس سے بچپن میں جائیداد، عیش و آرام، اپنوں کا پیار، رشتے چھین لیے گئے۔ حالات کے چنگل میں پھنس کر وہ جرائم کی دنیا میں داخل ہوا۔ محب وطن ہوتے ہوئے ملک دشمن قرار دیا گیا۔ انڈیا گیا تو قدم قدم پر موت نے گھیرا، مگر اس نے انڈیا میں انڈیا کی بینڈ بجائے رکھی۔ داستان کی طرف جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کر کے اپنی محبت کا ثبوت دیں۔ ایک دل ہلا دینے والی داستان، دہشت گرد۔ دہشت قسط نمبر 21۔ یہ احسان تم نے مجھ پر نہیں بلکہ وڈیرے پر کیا ہے اور اس کی قیمت بھی وصول کرو گے۔ یہ کام تم نے اللہ واسطے یا دوستی کے جذبے سے نہیں کیا۔ ملن خان نے ایک دم ریوالور نکال کر مجھ پر تان لیا، اس سے پہلے کہ وہ فائر کرتا۔ گلوریا بجلی کی سی تیزی سے جھپٹی اور اس کے ریوالور والے ہاتھ پہ زبردست لات مارتی ہوئی دوسری طرف نکل گئی۔ ملن خان سکندر خان چیخ کر بولا، یہ کیا حرکت ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں سائیں، یہ لوگ۔ بس کرو بابا، میں سب دیکھ رہا ہوں۔ میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ تو ایک عورت سے مار کھا گیا۔ زیادہ گرمی مت دکھاؤ۔ میں قدم آگے بڑھا اور سکندر خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، ہم ابھی اور اسی وقت یہاں سے جائیں گے۔ ابھی تو بابا رات بہت ہو گئی ہے، صبح سویرے میں خود تم کو وڈیرے کے پاس چھوڑ کر آؤں گا۔ نہیں سکندر خان، گلوریا نے سخت لہجے میں کہا، ہم آج ہی جائیں گے اور ابھی جائیں گے۔ خواہ مخواہ ضد مت کرو۔ سکندر خان جھنجھلا گیا، ایک رات میں کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ سکندر خان نے یہ جملہ سندھی میں ادا کیا، فوراً ہی اس کے ایک ساتھی نے ٹوٹی پھوٹی انگلش میں اس کا ترجمہ کر دیا۔ اس سے پہلے سکندر خان بھی انگلش بولتا رہا تھا، مگر اسے انگلش بولنے میں بہت دقت پیش آتی تھی۔ ٹھیک ہے بابا، اس نے گویا ہتھیار ڈال دیے، میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگوں کی روانگی کا کیا بندوبست ہو سکتا ہے۔ پھر وہ جاتے جاتے مڑا اور کچھ سوچ کر بولا، وڈیرے کو بتا دینا کہ آئندہ سکندر خان اس کا کوئی کام نہیں کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ نپے تلے قدم رکھتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہاں گہرا سناٹا چھا گیا۔ ملن خان سمیت وہاں سکندر خان کے کم از کم 10 آدمی موجود تھے، مگر وہ سب کے سب خاموش تھے۔ علی خان کی نہ توڑ نظروں سے مجھے گھور رہا تھا۔ ملن خان کی نہ توڑ نظروں سے مجھے گھور رہا تھا۔ پھر وہ دانت پیس کر بولا، ایک دفعہ میں تجھے وڈیرے کے حوالے کر دوں، پھر مجھے موقع ملا تو اپنے ہاتھوں سے تجھے ماروں گا۔ اس وقت تو وڈیرے کی وجہ سے میرے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں۔ یہی صورتحال میرے ساتھ بھی ہے۔ میں نے تہذیب آمیز لہجے میں کہا، میں بھی اگر مجبور نہ ہوتا تو دیکھتا کہ تم کہاں کے سورما ہو۔ سکندر خان کو واپس آتے دیکھ کر میں خاموش ہو گیا۔ سکندر خان ہمارے نزدیک آ کر بولا، ابھی 10 منٹ میں میرا آدمی تمہیں لے کر روانہ ہو جائے گا۔ گلوریا اچانک فرینچ میں مجھ سے مخاطب ہوئی، کامران اس میں بھی ان کی کوئی چال نہ ہو، وہم کو دل سے نکال دو۔ میں نے کہا، سکندر خان سچا اور کھرا آدمی ہے، اسے کوئی سازش کرنا ہوتی تو ہمیں یہاں سے جانے ہی کیوں دیتا۔ خیر اب تو جو ہوگا دیکھا جائے گا، گلوریا نے کہا۔ پھر ہم دونوں خاموشی سے سکندر خان کے اگلے حکم کا انتظار کرنے لگے۔ وقت بہت سست رفتاری سے کھسک رہا تھا۔ جہاں ہم کھڑے تھے وہاں بالکل سناٹا تھا، وہ سب پتھر کے بتوں کی طرح خاموش کھڑے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ایک آدمی نے آ کر بتایا کہ گاڑی تیار ہے۔ چلو بابا، سکندر خان نے مجھے مخاطب کیا۔ ہم اس کی رہنمائی میں درختوں کے جھنڈ کی طرف چل دیے جہاں قدرے تاریکی تھی۔ سکندر خان کے 4 آدمی اس کے ساتھ تھے، بقیہ وہیں رہ گئے تھے۔ ملن خان نے بھی ہمارے ساتھ آنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میں نے چلتے چلتے سکندر خان سے کہا، مجھے اس ناخوشگوار واقعے پر افسوس ہوا ہے، میں جو ہو چکا بھول جاؤ۔ سکندر خان نے بے نیازی سے میری بات کاٹ دی۔ اگر یہ بات ہے تو میری بھی ایک بات مان لو، میں نے کہا۔ سکندر خان نے چلتے چلتے مجھے گھور کر دیکھنے کی کوشش کی، پھر بولا، کہو بابا، میں سن رہا ہوں۔ میری وجہ سے وڈیرے آمد بخش سے اپنے تعلقات خراب مت کرو۔ میری اگر کوئی بات بری لگی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں۔ پھر ذرا توقف کر کے بولا، یہ مت سمجھنا کہ میں تمہاری طاقت سے مرعوب ہو کر ایسا کہہ رہا ہوں۔
आदमी सच्चे और खरे हो और मुझे पसंद आए हो। फालतू बातें मत करो बाबा, सिकंदर खान बेजारी से बोला। मैं जानता हूँ कि तुम भी दीदार आदमी हो। मैं ये भी जानता हूँ कि कानून की नज़रों में तुम दहशतगर्द और तुम पे बहुत संगीन इल्ज़ामात हैं। ऐसा आदमी आम आदमी तो नहीं होता। मैं खुद भी बहादुर लोगों को पसंद करता हूँ। वडेरे से ज़्यादा तुम्हारा ख्याल था मुझे। तुम्हारी बीवी भी बहुत बहादुर है। फिर वो चंद लम्हे खामोश रहकर बोला, जाओ मैं आज की सब बातों को भूल गया। हाँ, मेरी तरफ से एक ऑफर है। कैसी ऑफर? मैं चलते चलते रुक गया। अगर वडेरा तुम्हारे साथ कोई ज्यादती करे या ब्लैकमेल करने की कोशिश करे तो सीधे मेरे पास आ जाना। काम के आदमियों की मुझे हमेशा ज़रूरत रहती है। तो क्या वडेरा मुझे ब्लैकमेल भी कर सकता है? मैंने हैरतज़दा होकर कहा। सिकंदर खान तंज़ी अंदाज में हंसा और बोला, मैं उसे पिछले 10 सालों से जानता हूँ। अपने फ़ायदे के लिए वो बाप का भी गला काट सकता है और उसके भाई का भी। मुझे नहीं मालूम कि वो तुमसे क्या काम लेगा, मगर एक बात तय है, काम निकलने के बाद वो तुम लोगों को दूध में मक्खी की तरह निकाल फेंकेगा। ऐसा है तो मैं उसके पास नहीं जाऊंगा, पंजाब की तरफ निकल जाऊंगा। नहीं बाबा, ऐसा नहीं हो सकता, सिकंदर खान ने फैसला कुन लहजे में कहा। मैंने वडेरे को ज़बान दी है कि तुम्हें उसके हवाले करूंगा और सिकंदर खान अपनी ज़बान से नहीं फिरता। तुम में जुर्रत हो तो उसे खुद जवाब दे देना। मैं खामोश हो गया। इस दौरान में हम एक पजेरो तक पहुंच चुके थे। सिकंदर खान ने गर्मजोशी के साथ मुझसे हाथ मिलाया और मुझे जीप में सवार होने का इशारा किया। मैं और ग्लोरिया ड्राइवर के साथ ही अगली नशिस्त पर बैठ गए। गाड़ी के पिछले हिस्से में करख चेहरों वाले 2 मुसल्लह आदमी मौजूद थे। वडेरा इस वक्त कहाँ है? मैंने पूछा। अभी तो वो गोठ में होगा, मगर उसने कहा था कि कामरान उसकी बीवी को कराची पहुंचा देना। सिकंदर खान ने जवाब दिया। फिर वो कुछ सोच कर बोला, हाँ बाबा, रास्ते में कोई गड़बड़ मत करना, वरना मेरे ये दोनों गार्ड गोली चला देंगे। ये ना वडेरे को जानते हैं न तुम्हें, ये सिर्फ मेरे हुक्म के पाबंद हैं। मैंने भी इन्हें हुक्म दिया है कि मेहमानों को वडेरे के हवाले कर दें। अच्छा यार, मैंने तवील सांस लेकर कहा, जैसे तुम कहते हो वैसा ही होगा। अगर वडेरे ने कोई उल्टी सीधी बात की तो इससे मैं खुद निपट लूँगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, सिकंदर खान ने कहा। फिर बोला, हाँ, मेरी ऑफर पे गौर ज़रूर करना। फिर पजेरो ना हमवार ज़मीन पर उछलती हुई रवाना होगी। सिकंदर खान ने मेरे दिल में ख्वाह मख्वाह के वसवसे डाल दिए थे। मुझे अभी से ये फिक्र हो रही थी कि वडेरा अहमद बख्श मेरे साथ क्या सलूक करेगा। मैंने ग्लोरिया को भी सिकंदर खान की गुफ्तगू से आगाह नहीं किया था। वो सीट की पुश से टेक लगाए ऊँघ रही थी। मैंने घूमकर दोनों मुहावजा का जायज़ा लिया। वो दोनों बहुत मुस्तद अंदाज में बैठे थे। पजेरो का ड्राइवर भी पूरी तरह मसल्ला था। कामरान, ग्लोरिया ने अचानक मुझे मुखातब किया, क्या ये लोग हमें कराची ले जा रहे हैं? उसने इस मर्तबा भी फ्रेंच का सहारा लिया था। हाँ, मगर तुम्हें कैसे इल्म हुआ? मैंने हैरत से पूछा। सिकंदर खान ने मुझसे उर्दू में बात की थी। ग्लोरिया उर्दू बिल्कुल नहीं समझती थी। मैंने सिकंदर खान के मुंह से कराची का नाम सुना था। ग्लोरिया ने जवाब दिया, मेरा महज अंदाज़ा है कि ये लोग हमें कराची ले जा रहे हैं। फिर मैंने ग्लोरिया को भी अपने खदशात से आगाह कर दिया। ऐसी कोई बात नहीं होगी कामरान, ग्लोरिया ने हंस कर कहा। मैं वडेरे अहमद बख्श को गुज़श्ता 5 साल से जानती हूँ। वो हमेशा मेरे इशारों पर नाचता रहा है। अब भला वो हमें डबल क्रॉस कैसे कर सकता है? कुछ भी हो, मेरी छठी हिस्स किसी खतरे की निशानदेही कर रही है। तुम्हारी छठी हिस्स? ग्लोरिया ने तंज़िया लहजे में कहा। तुम्हारी छठी हिस्स भी है? मुझे तो तुम्हारे बकिया 5 आवाज़ पे भी शुबा है। मैं जवाब में कुछ नहीं बोला, बस अंधेरे में उसे घूर कर रह गया। हम दोनों में कोई भी कुछ न बोला। सिकंदर खान के साथियों ने तो शायद न बोलने की कसम खा रखी थी। गाड़ी अब एक कच्चे मगर हमवार रास्ते पर दौड़ रही थी। गाड़ी के खुशगवार धचकों से मुझ पर गनूदगी छाने लगी। ग्लोरिया का भी यही हाल था। उसका सर बार बार मेरे शाने पे आ टिकता। फिर मैं सो गया। मेरी आंख दोबारा खुली तो गाड़ी के हेडलैम्प्स की रोशनी में पुख्ता सड़क नजर आई। ड्राइवर खौफनाक अंदाज में ड्राइविंग कर रहा था। ऐसे में अगर स्टीयरिंग ज़रा भी बहक जाता तो गाड़ी कलाबाजियाँ खाती हुई दूर जा गिरती। मैंने स्पीड मीटर की नज़र
سوئی پر نظر ڈالی تو 155 اور 160 کے درمیان تھی۔ میں نے سوچا ڈرائیور کو ایسا چلنے کے لیے کہوں، مگر یہ سوچ کر خاموش ہو گیا گلوریا بعد میں میرا مذاق نہ اڑائے۔ وہ بھی جاگ رہی تھی اور اتنے اطمینان سے بیٹھی تھی جیسے پکنک پر جا رہی ہو۔ سائیں آپ لوگ چائے پیو گے؟ پیچھے بیٹھا ہوا ایک گارڈ اچانک رخت آواز میں بولا۔ اگر ہے تو ضرور پلا دو، میں نے جلدی سے کہا۔ اس وقت واقعی مجھے چائے کی شدید طلب محسوس ہو رہی تھی۔ گارڈ نے ڈرائیور سے گاڑی روکنے کو کہا۔ اس نے سڑک کے کنارے گاڑی روک دی۔ پیچھے بیٹھے ہوئے دونوں گارڈ دروازہ کھول کر نیچے اتر گئے۔ انہوں نے ہم دونوں کو بھی اترنے کو کہا۔ پھر وہی گارڈ مجھ سے مخاطب ہوا جس نے چائے کی آفر کی تھی۔ سائیں ادھر سے کہیں جانے کی کوشش مت کرنا، لو چائے پیو اور ذرا ہاتھ پیر سیدھے کر لو، یہ کہتے اس نے چائے کا تھرماس میری طرف بڑھا دیا۔ اس ویرانے میں فرار کی کوشش کرنا خودکشی کے مترادف ہے۔ میں 3 مسلح آدمی سے بچ کر بھاگ کر بھی کہاں جا سکتا تھا؟ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس وقت کس علاقے میں ہوں۔ میں نے خاموشی سے چائے کا تھرماس لیا۔ گارڈ نے ایک گلاس بھی مجھے دیا۔ میں نے گلاس میں چائے انڈیل کر گلوریا کو دی۔ اپنے لیے میں نے تھرماس کے کیپ میں چائے نکال لی۔ چائے پینے کے بعد ہم پھر روانہ ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میرا سر بھاری ہونے لگا۔ میں نے گھبرا کر گلوریا کی طرف دیکھا، وہ بھی آگے پیچھے جھول رہی تھی۔ بجلی کی سی تیزی سے یہ خیال میرے ذہن میں آیا کہ ان بدبختوں نے چائے میں بے ہوشی کی دعا ملا دی ہے۔ میں نے گلوریا سے کچھ کہنا چاہا مگر زبان نے حرکت نہ کی۔ ہاتھ پیر بھی بے جان ہو رہے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا گیا۔ وہ خاصا آراستہ کمرہ تھا۔ آنکھیں کھولتے ہی میں جھپٹ کر اٹھ کر بیٹھا۔ میرے ہاتھ پیروں میں اب بھی سنسناہٹ ہو رہی تھی۔ اچانک میری نظر گلوریا پر پڑی۔ وہ بھی میرے ساتھ بیڈ پر پڑی تھی۔ چند لمحوں تک تو مجھے کچھ یاد نہ آیا کہ میں اس کمرے میں کیسے پہنچا۔ پھر اچانک مجھے سب کچھ یاد آ گیا، گویا ان لوگوں نے ہمیں یہاں لا کر قید کر دیا تھا۔ اپنے خیال کی تصدیق کے لیے میں بیڈ سے اتر کر لڑکھڑاتے قدموں سے دروازے کی طرف بڑھا۔ اس کا ہینڈل گھماتے ہی مجھے احساس ہو گیا کہ دروازہ لاک ہے۔ ان خبیثوں نے ہمیں بے ہوش کرنے کے لیے چائے میں نہ جانے کون سی دعا ملائی تھی کہ مجھے بہت زیادہ کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ کمرے میں ایک صوفہ سیٹ بھی تھا۔ میں لڑکھڑاتا ہوا صوفے پر بیٹھ گیا اور کمرے کا تفصیلی جائزہ لینے لگا۔ وہ کمرہ بہت شاہانہ تھا، آراستہ تھا، انتہائی قیمتی قالین تھا، دیواروں پر قدرتی مناظر کی پینٹنگز تھی، کھڑکیوں اور دروازوں پر بیش قیمت پردے تھے۔ ایک کونے میں چھوٹا سا بیڈ روم، فریج اور ٹی وی بھی موجود تھا۔ کمرے میں ایک دروازہ اور تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ یہ دروازہ اٹیچ باتھ روم کا ہوگا کیونکہ اس کے پاس ہی ایک پائیدان پڑا تھا۔ میں نے اٹھ کر وہ دروازہ کھول دیا تو میرے اندازے کی تصدیق ہوگی، وہ واقعی باتھ روم تھا۔ میں نے باتھ روم میں جا کر منہ پر پانی کے چھینٹے مارے تو میری حالت قدرے سنبھل گئی۔ میں دوبارہ کمرے میں آ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اچانک میری نظر وال کلاک پر پڑی، وہ 7 بجا رہی تھی۔ میں نے الجھ کر سوچا اس وقت صبح کے 7 بجے ہیں یا رات کے۔ میں نے اٹھ کر کھڑکی کا پردہ ہٹایا، پر دھندلا سا پھیلا ہوا تھا۔ ممکن ہے وہ صبح کا وقت ہو کیونکہ سردیوں میں صبح کے 7 بجے بھی اتنا ہی اندھیرا ہوتا ہے۔ کھڑکی سے جھانکنے کے بعد مجھے علم ہوا کہ ہم اس عمارت کی بلائی منزل پر ہیں۔ کھڑکی پہ مضبوط اور لوہے کی گرل لگی ہوئی تھی، اس لیے وہاں سے فرار کے امکانات نہیں تھے۔ میں نے پردہ برابر کر دیا اور ایک مرتبہ پھر صوفے پر بیٹھ گیا۔ رات سے اب تک میں نے کچھ نہیں کھایا تھا، اس لیے خالی پیٹ میں اینٹیں ہو رہی تھی۔ میں نے بیڈ روم فریج کھول کر دیکھا، اس میں پانی اور بیئر کی بوتلیں رکھی تھی، کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی۔ گلوریا بھی اب کسمکانے لگی تھی۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھول دی اور چند لمحے تک لیٹی ہوئی چھت کو گھورتی رہی۔ پھر وہ جھپٹ کر اٹھ بیٹھی اور حیرت سے چاروں طرف دیکھنے لگی۔ شاید وہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس وقت وہ کہاں موجود ہے۔ اس دوران میں اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تو اس سے پہلے ہی میں طنزیہ انداز میں بولا، اب بولو، میرے 5ویں حواس کام کر رہے ہیں یا چٹی حس بھی ہے؟ مگر اس کا مطلب کیا ہے؟ گلوریا مٹھیاں بیچ کر خود کلامی کے انداز میں بولی۔ اس کا مطلب
मालूम है कि अब हम तुम्हारे वडेरे की कैद में हैं, मगर परेशानी की क्या बात है। मेरा लहजा तहज़ी कमीज़ है, वो वडेरा तुम्हारे इशारों पर नाचता है। अब भी तुम इशारा करोगी तो वो नाचना शुरू कर देगा। कामरान प्लीज़, ग्लोरिया झंझला कर बोली, खामोश हो जाओ और मुझे कुछ सोचने दो। सोचो, खूब सोचो, मैंने बदस्तूर इस पर तंज करते हुए कहा। अब हम सिवाय सोचने के और कर भी क्या सकते हैं। तुम्हें कैसे अंदाज़ा हुआ कि हम लोग कैदी हैं? मुझे उसकी बात सुनकर बेख्तियार हंसी आ गई। मैंने हंसते हुए कहा, ये बात तो एक बच्चा भी बता सकता है। आखिर इन लोगों ने चाय में बेहोशी की दुआ क्यों दी हमें? अगर वाकई तुम वडेरे की मेहमान हो तो हमें सीधे साधे तरीके से भी यहाँ ला सकते थे। वडेरा नहीं चाहता कि हमें इनके ठिकाने का इल्म हो। अच्छा, अब तुमने क्या सोचा है? ग्लोरिया ने पूछा। मैं भला क्या सोच सकता हूँ? जो सूरत हाल तुम्हारे साथ है वही मेरे साथ है। परेशानियों से कोई फ़ायदा नहीं, खामोशी से वक्त का इंतज़ार करो। मगर इतनी उसकी जुर्रत कैसे हुई कि वो मुझे कैदी बनाए? ग्लोरिया बिफर कर बोली।